اللہ الرحمن الرحیم۔ نوافل کی کثرت۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سے مبارک نفلوں کا ذکر کریں گے جو آپ کی دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ بنیں گے۔ پہلے یہ حدیث مبارکہ سن لیں۔ حضرت ابن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رحمہ اللہ تعالیٰ، شاید تابعین میں سے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا۔ ترمذی شریف میں اور نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابن ابی قبیصہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر میں نے سلام پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی بہت اچھا ہم نشین اور ساتھی عطا فرما جس سے مجھے علمی طور پہ فائدہ ہو۔ کہتے ہیں یہ دعا کر کے میں نکلا، میری ملاقات ہوگی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحابہ کرام میں حدیث پاک کے سب سے بڑے امام اور محدث ہیں۔ ان سے ملاقات ہوگی۔ میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے اس طریقے سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اچھا ہم نشین ملے نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے پاس۔ اللہ نے آپ سے ملاقات کرا دی۔ تو آپ کوئی ایسی حدیث مبارکہ، کوئی ایسی بات سنائیں جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص دن میں 12 رکعتوں کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ جو روزانہ اہتمام کرے، روزانہ جہنم حرام، روزانہ جنت میں گھر۔ سبحان اللہ۔ کون سی؟ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، 6 ہو گئی۔ ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، 8 ہو گئی۔ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، 10 ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، 12 رکعتیں ہو گئی۔ لہذا ان سنتوں کا اہتمام کر لیں۔ فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر سے پہلے 4 سنت، ظہر کے بعد 2، 8 ہو گئی۔ مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12 ہو گئی۔ روزانہ جو ان سنتوں کا اہتمام کر لے نا، جنت میں گھر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ بہت سے جاہل احمق کہہ دیتے ہیں یہ سنت پڑھنا ضروری ہے ہی نہیں، سنت تو ہے ہی نہیں، صرف فرض پڑھ لو بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ترغیب دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک شخص، آپ نے عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرمائے جو عصر کی فرض کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، یعنی سنت پڑھ لے 4 رکعت، تو ان کا بھی اہتمام کر لیں۔ ایک بات تو یہ۔ اس کے علاوہ صبح فجر کی سے پہلے سحری میں تو آپ اٹھتے ہی ہیں، تہجد۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب رات کا کچھ حصہ آپ جاگیں، تہجد پڑھیں جو کہ آپ پر نفل ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ یہ تہجد پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا۔ تو جو امتی تہجد پڑھے گا نا، تو مقام محمود پر نبی علیہ السلام کو جو شفاعت کبریٰ عطا ہوگی، اس امتی کو انشاءاللہ اس میں سے حصہ عطا ہوگا۔ یہ علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی آیت کی تفسیر میں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تہجد کی نماز ہے۔ صحیح ہے۔ سحری میں اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، کیا مرد کیا عورتیں، 2 کر کے 4 رکعت 8 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ تہجد کے لیے شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کے منہ پہ ہلکے سے چھینٹے مار کے نا اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان مسکراتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ خاص الخاص نماز ہے، اس کی اذان بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بس خاص لوگوں کو بلاتا ہے تہجد میں۔ آپ ذرا اٹھ کے دیکھیں، تہجد میں اٹھیں، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت تہجد پڑھیں، پھر قرآن کی کچھ تلاوت کر لیں، کچھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کچھ استغفار، کچھ درود شریف پڑھ لیں۔ واللہ خدا کی قسم ایسا سکون ملے گا، ایسا دل میں اطمینان نازل ہوگا کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں۔ تو آپ اس کی کوشش کر لیں تہجد کی، لازمی آج سے۔ اور رمضان شریف میں تو بہت ہی آسان ہے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں۔ حضور اسلام نے فرمایا فجر سے پہلے کی سنت نہ چھوڑو، چاہے تم پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں، کچھ بھی ہو جائے، سنت نہیں چھوڑو۔ فجر کی نماز پڑھ لی، مرد ہیں یا خواتین ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھی رہیں۔ جب سورج نکل جائے، سورج نکلے 10 12 منٹ ہو جائے نا، تو 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ 2 رکعت نماز اشراق، 4 پڑھ لیں تو بہت اچھا، 2 کر کے۔ فضیلت کیا ہے؟ حضور اسلام نے فرمایا کہ جو شخص مرد ہے یا عورت ہے فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ادھر ادھر کی کوئی فالتو بات نہیں کرتا،
دنیا کی، اور پھر جب سورج نکل جاتا ہے اس کے 10-12 منٹ بعد جو ہے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے۔ مرد ہے یا عورت ہے، فرمایا ایک حج اور عمرہ مقبول جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے اس سے۔ میرے بھائیوں، آپ ویسے 10-20-25 لاکھ روپے حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، اللہ توفیق دے قبول فرمائے، لیکن آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے جو مرد یا عورت اپنی مسلح پہ نماز پہ بیٹھا رہے جگہ پہ، جب سورج نکلنے کے 10-12 منٹ بعد 2 کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول ہونے والے حج اور عمرہ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور روزانہ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان میں تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور جب سورج نکلنے کچھ ٹائم ہو جائے، 9 بجے 10 بجے 11 بجے، حضور اسلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لو، 2 کر کے 4 پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں۔ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، جو شخص چاشت کی نماز پڑھے گا نا 2 رکعت 9 10 11 بجے، وہ اپنی ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دے گا۔ اسی حدیث کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت جسم کے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو، چاشت کی نماز کا اہتمام کرے، 9 10 11 بجے روزانہ 2 کر کے 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے 2 کر کے، تو فرمایا یہ جوڑوں کا صدقہ ہے، اس کی برکت سے اللہ جسم کے جوڑوں کے دردوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد 3 فرض پڑھے، 2 سنت پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد 6 رکعت 2 کر کے 6 رکعت اوابین پڑھیں، اور اگر جلدی ہے طبیعت میں بوجھ ہے تو 2 سنت تو پڑھ ہی لی ہے، 2 نفل پڑھ لیں اور 2 رکعت اور پڑھ لیں، تب بھی 6 ہو جائیں گے۔ وقت ہو کوشش کریں 2 سنت 2 نفل پڑھ کے الگ سے 6 پڑھیں، بیٹھے 2 رکعت کر کے۔ فضیلت کیا ہے؟ حضور اسلام نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور پھر اس کے بعد 6 رکعت نفل پڑھے 2 کر کے، اور ادھر ادھر کی کوئی بری بات نہ کرے، فرمایا 12 سال کی عبادت کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ 12 سال کی عبادت کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں نے جو آپ کو حضرت ابن قبیصہ کی حدیث سنائی، اس میں یہ بھی حضور اسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرضوں کو چیک کرے گا، فرضوں کو، کہ ان کی سب سے پہلے جو سوال ہوگا نا قیامت کے دن وہ فرضوں کا ہوگا، نماز کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک دیکھیں گے کہ اس کی نماز کیسی ہے، قبر میں بھی پہلا سوال نماز کا، حشر میں بھی۔ پھر فرضوں میں اگر کچھ کمی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے نفل چیک کرو، اگر اس کے بعد نفل ہیں، اگر اس کے پاس نفل ہیں تو ان نفلوں سے اس کے فرض کی کمی پوری کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص تہجد میں، اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں اہتمام کر لے، انشاءاللہ اس کے فرضوں میں اللہ کوئی کمی چھوڑے گا ہی نہیں۔ یہ نفل اس کے فرضوں کی کمی اور اس کی بخشش، محبت اور اللہ کے قرب کا خاص ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، پھر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر گویا کہ جو ہے نا وہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کا اہتمام کر لیں۔ اس کے علاوہ جب بھی وضو کریں، مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کون سے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کے 10-12 منٹ بعد، دوپہر کو 10-12 منٹ زوال، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، یہ مکروہ وقت ہے۔ مکروہ وقت نہ ہو، آدھی رات کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تو فرمایا جب آپ وضو کر کے آئیں نا تو اس وقت 2 رکعت نماز صلاۃ الوضو، تحیۃ الوضو بھی کہتے ہیں، وہ پڑھ لیں۔ مرد ہیں تو مسجد میں یا گھر میں نفل پڑھ رہے ہیں، گھر میں مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو مسجد میں، عورتیں گھر میں اپنے مسلح پر پڑھ لیں۔ اجر و ثواب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے نا، واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بلال، میں نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی کہ کوئی چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا آپ کا خادم، آپ کا صحابی بلال مکہ کی زمین پہ یا مدینہ کی زمین پہ چل رہے ہیں اور آواز قدموں کی جنت میں آ رہی ہے۔ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا نوکر اور خادم ہوں؟ اتنا ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں وضو کی، صلاۃ الوضو، تحیۃ الوضو، اس کا اہتمام کر لیں لازمی۔ اور جب صلاۃ المسجد، یعنی جب مسجد میں آئیں تو وہ کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو مکروہ وقت نہ ہو، میں نے بتایا، تو 2 رکعت صلاۃ المسجد، جو کہ مسجد کی تعظیم ہے، دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم ہے یہ صلاۃ المسجد۔ دراصل مسجد کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اصل میں تو مسجد اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کی تعظیم ہے یہ میرے بھائیوں۔ تو 2 رکعت صلاۃ المسجد پڑھ لیں۔ عورتیں جب وضو کر کے اپنے مسلح پہ آئیں، وہی ان کی مسجد ہے، اسی مسلح پہ 2 رکعت صلاۃ الوضو پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز صلاۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد اپنی فرض نماز پڑھ لیں، تو کتنا اجر و ثواب کمائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ توفیق دے تو شب جمعہ میں یا روزانہ تہجد میں یا ظہر کے بعد ٹائم ملے، صلاۃ التسبیح ایک بار پڑھ لیں، ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں، روزانہ پڑھ لیں تو نور علی نور، ورنہ شب جمعہ میں، جمعہ کے دن، جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد تو 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر ہی لیں۔ تو اس کی ساری زندگی کے چھوٹے بڑے چھپے ہوئے خفیہ اعلانیہ بڑے سارے گناہ معاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تحفہ ہے جو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔
صلاۃ التوبہ، گناہ گار کون نہیں ہے؟ ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں۔ روزانہ زور کے بعد ٹائم ملے، مغرب کے بعد ٹائم ملے، عشاء کے بعد ٹائم ملے، تہجد میں جب ٹائم ملے، صبح اشراق کے بعد ٹائم ملے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں، حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ کلمہ طیبہ پڑھیں، کچھ درود شریف پڑھیں، کچھ استغفار پڑھیں، کچھ قرآن کی تلاوت، تھوڑا تھوڑا، پھر اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ بہت گناہ گار ہوں، بہت خطا کار ہوں، معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے گناہوں سے بچا لے، یا اللہ میں کمزور و بے بس ہوں، مجھے گناہوں سے بچا لے، اللہ سے مانگے۔ روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھیں، روزانہ کے گناہ ساتھ ساتھ دھلتے چلے جائیں گے۔ اور توبہ کرنے والا ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو آپ کسی سے محبت کرتے ہو یا کوئی آپ سے محبت کرتا ہو تو محبوب کا دل میں کتنا مقام ہوتا ہے، تو جس کو اللہ محبوب بنا لے اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہوگا۔ اور محبوب فرمائے ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 2 رکعت، بہنوں بیٹیوں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ روزانہ پڑھ لیں۔ صلاۃ الحاجت، یعنی ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی حاجت ہے، رشتوں کے مسئلے ہیں، گھر کے مسئلے ہیں، روزگار کے مسئلے ہیں، تعلیم کے مسئلے ہیں، بیماری ہیں، 10 قسم کی مسائل اور پریشانی ہیں۔ حدیث سے ثابت ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں اندھا ہوں، نابینا تھا، دعا کریں میری آنکھیں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو خانہ کعبہ کے ساتھ، پھر اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے یوں دعا کرو، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی خاتم النبیین ان کے وسیلے سے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ گیا، تھوڑی دیر بعد آئے اور آ کے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ نابینا تھے، بینا ہو چکی، ان کی آنکھیں آ چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، اتنی بڑی بات ہے۔ تو صلاۃ الحاجت اللہ سے مانگیں، اللہ کے غیر سے نہ مانگیں، جو دیتا ہے میرا اللہ دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، انہوں نے اللہ کو پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، انہوں نے اللہ کو پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے رب هب لي من الصالحین، اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، پانی کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، رات کا اندھیرا ہے، انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں فنادى فی الظلمات، پکارا انہوں نے اندھیروں میں، یونس علیہ السلام نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ کو پکاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ کو پکاریے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں۔ صلاۃ الحاجت اللہ سے، یہ میں نے آپ کو کچھ نوافل بتائے، فرض کا تو اہتمام الحمدللہ ہوتا ہی ہے، اس کا تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، مغرب کے بعد اوابین ہے، اور صلاۃ التسبیح ہے، اور صلاۃ المسجد ہے، صلاۃ الوضو ہے، اور اس کے بعد جو ہے صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ۔ میں نے کچھ نفلوں کی آپ کو فضیلت بتائی ہے، خدا کی قسم آپ ان پہ عمل کر لینا تو آپ کو خود آپ اپنے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے وہ تو اللہ کی شدید محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت آنے لگے گی، آپ اس دنیا میں جنت کے مزے پائیں گے، اس دنیا میں جنت جیسا سکون پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔